المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج قرآن مجید کے 9ویں پارے کا درس ہے۔ 9ویں پارے میں جو پارے کے 3 حصے ہیں وہ سورہ اعراف پر مشتمل ہیں، اور اس کے بعد پھر سورہ توبہ، سورہ براءت شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف انبیاء علیہم السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اس سے پیچھے بھی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا بالکل آخر میں تھا۔ تو اب یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام ہی کا تذکرہ جاری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، تم جو ہمیں بتوں کی پوجا سے ہٹاتے ہو اور ناپ تول میں کمی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو، تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یعنی یہ ہمیں سمجھانا جو ہے یہ بند کر دو، ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور یا یہ ہے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ، جو ہمارا طریقہ ہے اس پہ تم آ جاؤ، تو پھر ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا اولو کنا کارہین، کہ کیا ہم تمہارے دین میں آئیں اگرچہ ہم تمہارے دین کو ناپسند کرتے ہوں؟ ہمیں تو تمہارا دین پسند ہی نہیں ہے۔ بت پرستی، شرک اور مال کے اندر خیانت، بددیانتی، ناپ تول میں کمی، یہ ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ تو جو چیز ہمیں پسند ہی نہیں ہے تو کیا ہمیں اس پر تم مجبور کرتے ہو کہ یہ کام کرو؟ تو فرمایا کہ یہ ہم نہیں کریں گے، اور ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اذ نجانا اللہ منہا، کہ جب اس نے ہمیں اس سے نجات عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے ان پوری قوم کے لوگوں کے مقابلے میں جو جملہ فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا واسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر شے سے زیادہ وسیع ہے۔ تم ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہو، تم ہمیں علاقے سے نکالنا چاہتے ہو، یا تم ہمارا کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، تو ہمیں اس کا ڈر نہیں، کیونکہ ہمارا رب جانتا ہے علی اللہ توکلنا، اور اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو لہذا تمہاری طاقت اور تمہاری اجتماعیت اور جو بھی تمہاری غنڈہ گردی ہے ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ہاں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ مراد یہ کہ ہمیں یا تو ہماری بات ان کو سمجھ آ جائے، ہماری قوم کو، اور یا یہ ہے کہ پھر یہ مغلوب ہو جائیں اور ہم ان پر غالب آ جائیں۔ لیکن قوم نے چونکہ مانا نہیں تھا تو نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اچھا، قوم نے ایک اور جملہ کہا جو دین کی طرف دعوت دینے پر مخالفین ہمیشہ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا
لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ اے لوگو، یعنی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے باقی لوگوں سے کہا کہ اگر تم شعیب کی بات مانو گے اور جس طرح کاروبار کرنے کا یہ کہتے ہیں، کیونکہ سب سے مین جو پرابلم تھا ایک عقیدے کا تھا، ایک عمل کا تھا۔ عقیدے کا پرابلم یہ تھا کہ وہ شرک کرتے تھے، عمل کا مسئلہ یہ تھا کہ کاروبار کے اصول ان کے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق نہیں تھے۔ تو اب جب اس پر آپ نے سمجھایا تو قوم کے جو سردار تھے انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے، عوام سے کہا لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے، اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو تم دنیا میں بقیہ سے پیچھے رہ جاؤ گے، خسارے میں رہ جاؤ گے، نقصان میں رہ جاؤ گے۔ یہ ایگزیکٹ وہی جملہ ہے کہ جو آج شریعت کے مطابق کاروبار کرنے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے اور شریعت کے مطابق نظام چلانے کے لیے بولا جائے تو سامنے سے سیکولرز، لبرلز یہ جملہ بولتے ہیں کہ پھر تو ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، پھر تو ہم خسارے میں رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب کا وہ جملہ جو ہے ان کا نقل فرمایا کہ یہ ہمیشہ ایسا جملہ رہا۔ یہاں اتباع شعیب، اتباع شعیب ہے، شعیب علیہ السلام کی پیروی ہے، اور ہم اتباع محمد کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیا ہے؟ اتباع شریعت، جو شریعت آپ نے عطا فرمائی۔ تو آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسلام کا حکم ہے، جو دین اسلام کی شریعت ہے، خواہ وہ پردے کے بارے میں ہے یا وہ سود کے بارے میں ہے یا وہ آپس کے ناجائز کاروبار کے طریقوں کے بارے میں ہے، تو جب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شریعت کی پیروی کرو تو لوگ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ یار پھر تو ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، یورپ آگے نکل جائے گا، امریکہ آگے نکل جائے گا، فلاں آگے نکل گیا، ہم اسی پرانے 1400 سالہ پرانے دور کے اندر پھر رہے۔ تو جو دین اللہ نے بھیجا تو اللہ نے ہمیں پیچھے کرنے کے لیے دین نہیں دیا تھا کہ تم میرے دین پہ عمل کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں بھی کمی کر دوں گا، تمہیں معاشرے سے پیچھے بھی کر دوں گا، تمہیں دین میں بھی پیچھے کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو دین نہیں دیا، دین تو اس لیے دیا تھا کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ تو لہٰذا دین پر عمل مغلوب نہیں کرتا، دین پہ عمل غالب کرتا ہے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اپنی قوم سے خطاب۔ پھر اس کے بعد قوم پہ عذاب آیا اور ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ فرمایا ہم کسی بھی بستی میں کوئی نبی بھیجے تو بستی والوں کو تکلیف اور مصیبت میں ہم مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ ڈریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، گڑ گڑائیں۔ نبی آتا ہے تو لوگوں پہ تکلیفیں آتی۔ تکلیفیں کیوں آتی؟ کہ نبی کی مخالفت کرتے ہیں، تکلیفیں آتی۔ اچھا، لوگ اس کا الٹا الزام نبی پہ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو یار تمہارے آنے سے پہلے ہم ٹھیک تھے، جب سے تم آئے ہو نا تب سے پرابلم شروع ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم اس پریشانی کی جگہ پہ خوشحالی لے آتے ہیں۔ پہلے پریشانی آتی ہے تاکہ پریشانی کے ڈر سے اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن جب لوگ اصرار کرتے ہیں تو فرمایا کہ پھر ہم حسنہ، پھر خیر، اچھائی، بھلائی، یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ لے آتے ہیں۔ حتی عفو، یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ جاتے ہیں، ان کا مال بڑھ جاتا ہے، ان کے افراد بڑھ جاتے ہیں، ان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ عفو کا سمپل لفظ ترجمہ آج کے زمانے میں ہے ترقی کرنا، کہ نبی کی مخالفت کر کے وہ ترقی کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر۔ پہلے تنگی آئی، مخالفت کی تو اور زیادہ مال و دولت بھی آ گیا، ترقی بھی ہو گئی۔ تو اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں فلسفی، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ یہ جو پہلے تنگی آ گئی پھر خوشحالی آ گئی تو یہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو نظام دنیا ہے، سسٹم ہے۔ قوموں کے اندر تنگی بھی آتی ہے، خوشحالی بھی آتی ہے، ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا۔ قد مس
آباءنا الضراء والسراء. یہ تو ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، کبھی خوشحالی ہے کبھی تنگ دستی ہے، تو یہ نبی کی مخالفت کرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم ان کی اچانک گرفت کرتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی امتحان کے لیے، اور وہ امتحان کبھی تو تنگی کے ذریعے ہوتا ہے کبھی خوشحالی کے ذریعے. کسی کو تنگ دستی میں، فرد کو یا قوم کو تنگ دستی میں ڈالا گیا تاکہ دیکھیں کہ تنگی کی حالت میں ان کا رویہ کیا ہے، خدا کی طرف رجوع کا ہے یا خدا سے بھاگ جانے کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خوشحالی بھی دیتا ہے. خوشحالی کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے یا اسی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرتا. تو خدا نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا. لوگ اسے کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بس دنیا کا نظام ہے، چل رہا ہے، یعنی اسے کہتے ہیں گاڈ لیس یونیورس، بے خدا کائنات، کہ خدا کا تصور اس میں نہیں ہے. اس کے بغیر دنیا کا ایک اپنا سسٹم ہے جس میں اتار بھی آتا ہے چڑھاؤ بھی آتا ہے، جس میں نشیب بھی ہے فراز بھی ہے، جس کے اندر تنگی بھی ہے خوشحالی بھی ہے. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نافرمانی کی تو جناب مصیبت میں پڑ گیا، فرما برداری کی تو مال مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کنسیپٹ کا جو ہے وہ رد فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اگر نافرمانی کے باوجود بھی خدا خوشحالی دیتا ہے تو یہ ڈھیل ہے، یہ مہلت ہے. تو یہ نہیں کہ خدا نے کسی نافرمان کو یا کافر قوم کو دنیا بہت دے دی تو خدا ان سے راضی ہے. پھر تو خدا فرعون سے بھی راضی تھا، خدا شداد سے بھی راضی تھا، خدا پھر قارون سے بھی بہت راضی تھا. قارون کے تو خزانے اتنے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی جماعت ہوتی تھی. اتنے یعنی خزانے اتنے تھے کہ خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے. اونٹوں کئی اونٹ تھے ان کے اوپر وہ چابیاں لا دی جاتی تھی. تو اگر دنیاوی مال دینا ہی خدا کی خوشنودی اور خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے کہ خدا بڑا راضی ہے امریکہ سے یورپ سے، تو پھر تو جو ہے وہ خدا فرعون سے بھی راضی تھا. تو اس لیے مال دنیا یہ رضامندی کی علامت نہیں. ہاں دلوں کا سکون جو ہے یہ خدا کی رضامندی کی علامت ہے. لیکن دل کا سکون تب ملتا ہے کہ جب بندہ رب کے ذکر میں سکون پانا شروع کرے، ورنہ مال ہوتا ہے پھر بھی بے سکونی ہوتی، مال نہیں ہوتا پھر بھی بے سکونی ہوتی. اچھا پھر آگے دیکھیں آیت، اگلی جو آیت مبارک ہے وہ اس نے اس کو اور زیادہ کھول کے بیان کر دیا. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. تقوی کیا ہے؟ خدا خوفی، خدا کی فرما برداری. فرمایا اگر شہروں والے بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر شہروں کے لوگ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کو زندگی کا شعار بنا لیتے تو آسمان و زمین کی برکتیں ہم ان پر کھول دیتے. آج سب اسی پہ رو رہے ہوتے ہیں خوشحالی کیسے آئے گی. جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، جتنے جو ہے وہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں، سب کا مین ٹاپک کیا ہوتا ہے کہ پیسہ کیسے آئے، خوشحالی کیسے آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیسے آئے. سچا ایمان پکا تقوی، سچا ایمان پکا تقوی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے. تو یہ سادہ سا نسخہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے اور تنگیوں سے خوشحالیوں کی طرف آ جاتا ہے. اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس تقوی والے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے.
تو بات یہ ہے کہ خدا کے وعدے پر ایمان تو ہو پوری طرح، یقین تو ہو خدا کے وعدے کا. تو ہمارا ایمان جو ہے وہ خدا کے وعدے پہ ہمیں ایسا یقین تو دلائے کہ واقعتاً اگر تقوی اختیار کریں گے، سچا ایمان اور پکا تقوی ہوگا، آسمان و زمین کی برکتیں کھل جائیں گی اور خدا وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. تو ایک مرتبہ اس طرح کر کے دیکھیں، قرآن کی آیتوں کی صداقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور یہاں سے بھی کثیر واقعات موسیٰ علیہ السلام کے. سب سے پہلے تو فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے ان پہلوں کے بعد یعنی شعیب علیہ السلام والے واقعے کے بعد ہم نے اپنی نشانیاں موسیٰ کو دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، اس کی قوم کی طرف بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے آئے، فرمایا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون بے شک میں رسول ہوں سارے جہانوں کے رب کا، میں رسول ہوں. اور حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ اور نہ کہوں. میں تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کے آیا ہوں، تو یہ جو تم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو، میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے، فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، تو ان کو میرے ساتھ بھیج دے کہ ہم تیرا ملک چھوڑ کے چلے جائیں، ہم کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن جو میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے ان کو چھوڑ دے. فرعون نے کہا فَأْتِ بِهَا، جو تمہارے پاس نشانی ہے اس کو لے آ، دکھا کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، لاٹھی جو تھی، وہاں اس کے سامنے ڈالی، زمین کے اوپر پھینکی، تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سام بن گیا. ایک دوسرا، آپ نے اپنا دستے مبارک جو ہے وہ اپنی بغل میں ڈال کے باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ خدا نے مجھے نشانیاں دیں. اچھا، اب فرعون نے کیا کہا؟ چونکہ فرعون جو ہے وہ بادشاہ تھا، سیاستدان تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اصحاب اقتدار کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی مرتبہ میں مان جائے، بات کی تعویل ضرور کرنی ہوتی، بھلے جو مرضی الٹا سیدھا کر دے لیکن اس کو بنائیں گے صحیح کچھ نہ کچھ. فرعون نے قوم سے کہا، فرعون کی قوم کے لوگوں نے کہا، جو اس کے درباری تھے، جو اس کے وزیر تھے، کیونکہ زیادہ تو وزیر ہی پہلے شروع کرتے نا کہ نہیں بادشاہ سلامت اصل میں یوں ہے، تو مرواتے تو وزیر ہیں. تو وزیر نے کیا کہا، وزیروں نے بلکہ، ان ھذا لساحر علیم، یہ کو بڑے علم والا جادوگر لگتا ہے. موسیٰ نے یہ جو دو کرشمے دکھائے ہیں یہ جادوگر ہے اور ہے بڑے علم والا. اور یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے. یعنی موسیٰ جو آئے ہیں یہ کو خدا کی طرف سے پیغام نہیں لائے بلکہ اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے آئے. یرید ان یخرجکم من ارضکم. تو اب انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ اس طرح کرو کہ پورے ملک کے اندر اپنے کارندے، نمائندے بھیجو اور وہ ہر بڑے جادوگر کو لے آئیں. بھیج دیے، جادوگر آ گئے، اور جادوگروں نے آ کے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے، مقابلہ کرتے موسیٰ علیہ السلام سے، تو ہمارے لیے اجرت کیا ہوگی، معاوضہ کیا ہوگا، کیا پیسے ملیں گے ہمیں؟ فرعون نے کہا نعم، پیسہ تو ملے گا، ہاں پیسہ ملے گا. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس کے ساتھ تم میرے قریبی بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیونکہ میرے دشمن سے تم مجھے نجات دلاؤ گے تو میں تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لوں گا. اب اس کے بعد پھر مقابلے کا وقت آ گیا. اب یہاں تفصیلی واقعہ ہے، مختلف جگہوں پہ قرآن میں مذکور ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر یہ آمنے سامنے ایک میدان میں جمع ہو گئے. جادوگروں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ اب یا تو آپ شروع کریں یا پھر ہم شروع کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے
جو جملہ کہا وہ یہ نہیں کہا کہ ہم شروع کریں یا آپ شروع کریں، انہوں نے کہا آپ شروع کریں یا ہم شروع کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے جو لیا، اس پہلے نام لینے کے ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ، اب آپ نے دیکھا کہ میں کیا کروں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا کہ پہلے تم ہی کرو، پہلے تم دکھاؤ کیا دکھاتے ہو۔ فلما القوا، انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ تیار کر کے لائے ہوئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں رسیاں تھیں، وہ رسیاں پھینکی، سحروا اعین الناس، اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ جادو کیا کر دیا کہ وہ ساری رسیاں تمام لوگوں کو سانپ نظر آنا شروع ہو گئی، ہزاروں رسیاں اور سب سانپ بن کے جو ہے نا وہ لہرا رہی، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ سانپ ہی سانپ، ہر طرف سانپ ہی سانپ۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جب اتنے سانپ دیکھے تو آپ کو فطری طور پہ ڈر محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی، کیونکہ موسیٰ تو خدا کے نمائندے بن کے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی، ان القی عصاک، اے موسیٰ تو بھی اپنی لاٹھی ذرا ڈال دے ان کے سامنے۔ کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جبھی موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ بہت بڑا سانپ بن کے ان کے سارے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا، یعنی چشمے زدن کے اندر وہ جو ہزاروں کی تعداد کے اندر رسیاں سانپ بنی ہوئی تھی، آپ کی لاٹھی اشتہا بن کے سب کو کھا گئی۔ اب جب یہ ہوا تو اب جادوگر جو تھے ان کو یہ پتا تھا کہ جادو سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی فیلڈ ہے۔ تو اب جادوگروں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے یہ جادو میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تو اس فیلڈ کو جاننے والے ہیں، تو یہ جادو سے نہیں ہو سکتا، تو وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے نمائندے ہیں، کیونکہ جادو کے اندر یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ جادو اس طرح جو ہے وہ ہو کہ ساری رسیوں کو کھا جائے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، مان لیا ہم نے سارے جہانوں کے رب کو، مان لیا ہم نے سارے جہانوں کے رب کو۔ دیکھا کس کو تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ مانا کس کو؟ رب کو۔ تو نبی کی شان یہ ہوتی کہ اس کی ہستی اور اس کا کمال دیکھ کے بندہ ایمان رب پہ لاتا ہے، تو نبی کے کمال ماننے سے خدا کے کمال کی نفی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ نبی کے کمال ماننے سے خدا کے کمال کی نفی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے نہیں یار نبی کے لیے مان لیا تو اللہ کے لیے کیا رہا؟ اگر نبی کے لیے علم مان لیا تو مسئلہ ہو جائے گا، نبی کے لیے اختیار مان لیا تو مسئلہ ہو جائے گا، اللہ کے لیے کیا رہا؟ ارے بھائی نبی کی نفی سے خدا کا اس بات نہیں ہوتا، نبی کے ماننے سے خدا کو مانا جاتا ہے، نبی کے کمال کو دیکھ کر خدا کے کمال کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ جادوگروں کا عمل تھا، کہنے لگے کہ رب عالمین کے رب کو ہم نے مان لیا، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا۔ اچھا، اب یہ اتنا سارا واقعہ ہو گیا تو کیا فرعون مان گیا؟ فرعون تو وہی اقتدار کا مسئلہ، اس نے کہا اچھا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موسیٰ جو ہیں، یہ اور جگہ پر ہے، یہاں تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ملا کے عرض کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا اچھا تو اب میں سمجھا، یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم لوگوں نے پہلے ہی سازش کی ہوئی تھی کہ جادوگر پہلے اپنا کچھ دکھائیں گے اور پھر ان کا استاد اپنا کمال دکھائے گا، اور یوں تم مل جل کے جو ہے نا مجھے بیوقوف بناؤ گے، اور اس طریقے سے جو ہے تم مجھے لتخرجوا منہا اہلہا، ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا غدر برپا کر دو گے، ہمیں نکال دو گے اور خود بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو کہنے لگا اچھا فسوف تعلمون، اب بتاتا ہوں تمہیں میں
کیا بتاتا ہوں؟ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین. کہنے لگے ہم تمہارے، فرعون نے کہا جادوگروں سے کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، ادھر کا ہاتھ ادھر کا پاؤں، ادھر کا ہاتھ ادھر کا پاؤں میں کاٹ دوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر سب کو سولی چڑھا دوں گا. میرے ساتھ تم نے یہ کیا ہے. اب یہ کیا تھا؟ یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ خالی کی بڑکیں. کیونکہ بات یہ تھی کہ سمجھ تو اس کو بھی آ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام صحیح ہیں، لیکن قوم کے سامنے یہ بول دے کہ موسیٰ صحیح ہیں پھر تو کیا. تو لہذا قوم کے سامنے کہنے لگا اچھا تم نے مل جل کے سازش کیا میرے خلاف اور مجھے اقتدار سے نکالنے کی ساری سازش ہے، جیسے ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے. تو اب یہ جو جادوگر تھے جن کو یہ سزا دینے کی بات کی، حالانکہ کتنی بڑی سزا ہے کہ بھی ہاتھ کاٹ دیں گے، پاؤں کاٹ دیں گے، لیکن جادوگروں نے کیا کہا؟ کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون، تم ہمیں کیا مارو گے؟ ہم نے تو جانا ہی رب کی طرف ہے. انا الی ربنا منقلبون، ہم تو ویسے ہی خدا کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو تم ہمیں مار کے کیا کر لو گے؟ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پہ صبر اتار دے. فرعون سزا تو دے گا لیکن تو ہم پہ صبر اتار دے اور ہماری موت مسلمان کرنا، حالت اسلام کے اندر موت آئے. اے یہ نہ ہو کہ فرعون کی ان تکلیفیں دینے کی وجہ سے ہمارا ایمان متزلزل ہو جائے، یہ نہ ہو. چند منٹ پہلے یا چند گھنٹے پہلے جو کافر تھے نبی کے ایک کمال کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور نبی کی زیارت کی وجہ سے ایسے پکے مومن ہوئے کہ ہاتھ پاؤں کٹ گئے، سولی پہ چڑھا دیا، ایمان نہیں چھوڑا. یہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے وہ، یعنی کہ صحابی بنے، لمحوں کے اندر صحابی بنے اور جنتی ہو گئے. اچھا اب یہ جتنا پورا ڈیوریشن ہے، اس پورے ڈیوریشن کے اندر نہ کوئی نماز کا وقت آیا، نہ کوئی زکوٰۃ کا وقت آیا، نہ کوئی حج کا آیا، نہ کوئی روزہ رکھا. ایمان کی وجہ سے بچ گئے. ایمان تھا، ایمان نے ہی جنت تک پہنچا دیا. تو ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی دولت. اس کے بعد پھر آگے مزید جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. اچھا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل تھی، یہ بھی ایک الٹی قوم، یعنی معمولی سی تکلیف آتی تو شور مچانا شروع کر دے، موسیٰ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، تمہارے آنے سے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دھمکی دی تھی سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہ ہم ان کے بچے قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے اور ہم ان پر غالب ہیں، ہم یہ کر دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، زمین کا وارث بناتا ہے رب اپنے بندوں میں سے انہیں جنہیں وہ چاہے. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جب کسی پہ ظلم ہو تو وہ پورا بدلہ لے لے. بنی اسرائیل پہ ظلم تھا نا، فرعون نے دوبارہ آرڈر جاری کر دیا ان کے بچے مار دو، لڑکیاں چھوڑ دو، لڑکے مار دو. ان کے نسل کشی یہ فرعون نے شروع کی تھی، جو آج اسرائیل میں ہو رہی ہے، جو فلسطین میں ہو رہی ہے، تو یہ نسل کشی تھی. سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ان کے بچے مار دو، بچے مریں گے نسل ختم ہو جائے گی. اور پھر اس کے ساتھ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ، ہم ٹیکنالوجی میں ان سے اوپر ہیں، ہم طاقت میں ان سے اوپر ہیں، ہم اپنی بیک سپورٹ میں ان سے اوپر ہیں، ہم اپنی جو ہے وہ اسلحے میں ان سے اوپر ہیں. اِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان پر غالب ہیں. فرعون نے یہ الفاظ کہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ استعینوا باللہ، اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو. صبر کرتے رہو گے تو کچھ عرصہ یہ ظلم کا سلسلہ چلے گا، لیکن پھر خدا یورثها من یشاء من عبادہ، زمین کا مالک اپنے بندوں میں صبر کرنے والوں کو بنا دے گا. اچھا اس کے بعد پھر
فرعونیوں پہ قحط بھی آیا اور بھی ان پہ مختلف عذاب آئے. اچھا اب فرعونی کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. فرعونیوں کو جب خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہماری اپنی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم بڑے طریقے سے کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، نالج ہے ہمارے پاس، انفارمیشن ہے. تو جب خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہماری وجہ سے ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے موسیٰ تمہاری نحوست ہے. یہ ان کا رویہ تھا. یطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے نحوست لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کی قوم پر 5 عذاب بھیجے. 5 عذاب کون سے ہیں؟ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، ہم نے فرعونیوں پر طوفان کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب بھیجا. یہ 5 عذاب آئے باری باری. کیسے؟ پہلے تو طوفان آیا اور ہوا یہ کہ طوفان کا پانی بنی اسرائیل کی ان کی فرعونیوں کی ساری فصلوں کو تباہ کر گیا اور ان کے گھروں کو ڈبو دیا. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، نہ ان کی فصلوں کو نقصان پہنچا نہ ان کے گھروں کو نقصان پہنچا. دوسرے نمبر پہ ٹڈیوں کا عذاب آیا. ٹڈیاں جو فصلیں کھاتی ہیں نا، وہ فصلیں اجاڑ دیتی. یہ آئیں اور فرعونیوں کا جسے کہتے نا کہ بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا، سارا اناج غلہ سب کھا گئے. اور جو بنی اسرائیل تھے ان کے غلے کو ٹچ تک نہیں کیا. یہ دوسرا ہوا. تیسرا جوؤں کا عذاب. فرعونیوں کے سروں میں بالوں میں اتنی جوئیں کہ یہ ابرو یہاں جوئیں، سر میں جوئیں، بدن پہ جوئیں، اور کھجا کے جسے کہتے نا کہ کھال ادھڑ گئی ان کی. بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہیں. اس کے بعد پھر مینڈکوں کا عذاب آیا. مینڈکوں کا عذاب یہ آیا کہ فرعونیوں کے گھروں میں اتنے مینڈک، بستر پہ جائے تو مینڈکوں کی تہ لگی ہوئی ہے. جیسے آپ نے دیکھا برسات کے اندر مینڈک نکلتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے، سڑک بھر جاتی ہے. تو اب ہر طرف مینڈک ہی مینڈک. تو زندگی جسے کہتے ہیں نا کہ عذاب. اور یہ فرعون کی قوم کے ساتھ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ نہیں تھا. 5واں عذاب خون کا آیا. خون کا یہ ہے کہ ہر لیکوڈ چیز خون بن گئی فرعونیوں کی. پانی کا گلاس بھرے تو خون، کسی پھل کا رس چوسے تو خون، تو پینا مشکل. یہ 5 عذاب جو ہے یہ تسلسل سے آئے. اچھا اب یہ آئے کس طریقے سے؟ ایک عذاب آتا، پھر اس کے بعد یہ آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یہ آیت ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب کبھی فرعونیوں پہ کوئی عذاب آیا، قالو کہنے لگے یا موسیٰ، فرعونی پھر کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تمہاری تو اپنے رب سے بڑی گہری ہے. بما عہد عندک، کہ اے موسیٰ تمہارا تو تمہارے رب کے ساتھ پکا معاہدہ ہے. تو اے موسیٰ آپ دعا کریں، آپ دعا کریں. اور آپ دعا کریں گے لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ عذاب ہم سے آپ نے دور کر دیا. الفاظ دیکھیں، لئن کشفت، یہ نہیں کہا لئن کشف اللہ. آپ کی دعا سے اگر اللہ نے عذاب دور کر دیا، کہنے نہیں، لئن کشفت، اے موسیٰ اگر آپ نے مشکل کشائی کر دی نا، یہ کشف بلا، یہ کشف عذاب، ٹھیک ہے، یہ دافل بلا آپ نے کر دی، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم تمہیں مان جائیں گے. اچھا اب ہوتا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. موسیٰ دعا کرتے یا اللہ ان کا عذاب ہٹا دے. اللہ تعالیٰ فوراً عذاب ہٹا دیتا. اب جب عذاب ہٹاتا تو کیا ہوتا؟ اذا ہم ینکثون، دوبارہ موسیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے.
یوں جو ہے یہ 5 مرتبہ انہوں نے یہ کیا، یعنی جتنے میں نے عذاب گنوائے ہیں ہر عذاب میں آ کے یا موسیٰ ذرا دعا کر دینا، آپ کی تو اللہ تعالیٰ سے بڑی گہری ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ختم، یہ پھر دوبارہ خراب. یہ 5 مرتبہ یہ ہوا. پھر آخر میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. پھر جب یہ موسیٰ سے وعدے کر کے بار بار انہوں نے توڑے تو ہم نے پھر انتقام لیا کہ ہمارے نبی سے بار بار وعدے کرتے ہو توڑ دیتے ہو. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور سمندر میں ڈبو دیا. پھر وہ فرعون اور اس کے سارا لشکر جو ہے وہ دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پھر جو ہے وہ پورے خطے کی حکمرانی جو ہے وہ عطا فرما. اچھا اب دیکھیں بنی اسرائیل کا میں نے کہا نا بڑی عجیب و غریب قوم تھی. ابھی تو زیادہ ہی عجیب ہے لیکن اس وقت بھی کم نہیں تھی. اب اتنا بڑا ہوا سارا کچھ، اللہ تعالیٰ نے عذاب سے نجات دی، سارا کچھ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام جب ان کو سمندر سے پار لے کے گزرے، سمندر سے گزر گئے، ٹھیک، رستے بن گئے، یہ گزر گئے، فرعون آیا ڈوب گیا. اب یہ جب آگے گزرے نا تو وہاں سے گزرتے گزرتے ایک قوم کے پاس سے گزرے کہ جو بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. یعکفون علی اصنام لہم، بتوں کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے تھے، جم کے بیٹھے ہوئے تھے. اب قوم کا مطالبہ دیکھیں، کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ یہ جیسے ان کے خدا ہیں تو کوئی ایک آدھ ہمارا بھی بنا دو. جیسے یہ بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. تو کیا مزے سے توجہ سے آسن مار کے اور یوگا کے اس کے اندر جو ہے نا وہ پوسچر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم پرلے درجے کی جاہل قوم. اب بھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ تمہارے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، تمہیں گزار دیا، پیچھے والوں کو ہلاک کر دیا، اور گزرتے ساتھ ہی تمہاری ڈیمانڈ یہ شروع ہوگی کہ ایک آدھ ہمارے لیے بھی بنا دیا جائے. تو یہ سیدھا کفر ہے. یہ کہنا کہ ہمارے لیے کو خدا بنا دیں، مجھ سے پوچھیں، یہ تو کفر ہے. تو فرمایا کہ پرلے درجے کے جاہل ہو. ان ہؤلاء متبر ما فیہ ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، کہ یہ جو کچھ ہے یہ سب تباہ ہونے والا ہے. یہ جو بتوں کی پوجا کریں سب تباہ ہونے والا ہے، اور یہ جو یہ بت پرستی کریں سب باطل ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ اس کے بعد کافی سارے واقعات ہیں. اب اسی میں جو ایک اہم واقعہ وہ میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ کوہ طور پہ آؤ، میں تمہیں کتاب عطا کروں گا، تورات. تو کتنے دن کے لیے؟ فرمایا 30 راتوں کے لیے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتوں کے لیے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کا مزید اضافہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 کا اضافہ کیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو 40 راتوں کا وعدہ پورا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام گئے پیچھے، حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ ذرا قوم کو دیکھتے رہنا، کام تو الٹا ہی کرتے ہیں سارے یہ، تو لہذا ان کی نگرانی اچھے طریقے سے کرنا. اب موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں پر پہاڑ پہ گئے. کیا ہوا؟ کلمہ ربہ، رب نے موسیٰ سے باتیں کی، کلام کیا، کلیم اللہ ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، تو اب خدا کی باتوں کی لذت اور وہ کیسی تھی یہ تو ہم جان بھی نہیں سکتے نا. وہ صوت سے پاک، آواز سے پاک، خدا کے کلام کی کیفیت کیا تھی ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے تو خود باتیں کی تھی. تو جب باتیں کی اور باتوں میں اتنا یعنی کہ سرور آیا، اتنا سرور آیا، تو عرض کی کہ ربی ارینی انظر الیک، مولا جلوہ بھی دکھا دے. کلام تو سنایا ہے، اپنا جلوہ بھی دکھا دے. ارینی انظر الیک، مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ دیکھ نہیں سکو گے. باتیں سن لی، کلام سن لیا، یہ بہت ہے. لن ترانی، دیکھ نہیں سکو گے. دیکھنے کا مرحلہ بہت اوپر ہے. ہاں فرمایا کہ یہ ہے کہ تسلی کے لیے ایک یہ کر دیتے ہیں، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي،
میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالوں گا، اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ سلامت رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی نازل فرمائی تو کیا ہوا؟ جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے۔ فلما افاقا، پھر جب ہوش آیا، قالا، تو کہنے لگے سبحانک تبت الیک، یا اللہ میری توبہ، سبحانک تو پاک ہے، تبت الیک، یا اللہ میری توبہ، کہ یہ میرے سے اوپر کا کام ہے، اور یہ جن سے اوپر کا کام ہے وہ کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ سارے لوگوں پہ چن لیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان۔ تو اس کے بعد پھر اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے قوم کے پاس، تو وہی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو سمجھا کر گئے تھے، بطور خاص تاکید کر کے گئے تھے کہ ذرا قوم کا خیال کرنا، لیکن وہی کہ قوم نے کیا کیا؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، قوم نے پیچھے زیورات کو جمع کر کے سونے کا ایک بچھڑا بنایا، اور اس بچھڑے سے آواز نکلتی تھی، تو بس سونے کا بچھڑا اور نکلتی آواز کو دیکھ کے کہنے لگے یہی خدا ہے، یہی خدا ہے۔ تو اب بچھڑے کو خدا مان لیا۔ اب ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، قوم تو جو ہے وہ سونے کا بچھڑا بنا کے لگی ہوئی ہے اس کو پوجنے، غضبان شدید غضبناک، آسفا انتہائی افسوس کرتے ہوئے، یہ کیا کیا، بچڑے کو خدا بنا لیا تم نے۔ تو اب حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ نے سخت کلام کیا، کیونکہ آپ ان سے بڑے بھی تھے مرتبے کے اندر، اور تو انہوں نے اپنی معذرت کی کہ بھئی قوم جو ہے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، میں نے تو ان کو بڑا سمجھایا لیکن قوم نے نہیں مانا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا تھا انہیں اللہ کا غضب بھی پہنچے گا اور دنیا کے اندر ذلت بھی پہنچے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں تورات تھی، تورات کی تختیاں تھیں، لیکن جب آپ نے ماجرا دیکھا نا تو غصے کے اندر آپ کی تختیاں ہی چھوٹ گئیں آپ کے ہاتھ سے۔ تو جب آپ کے ہاتھ سے وہ تختیاں چھوٹی تھیں تو غصہ ٹھنڈا ہوا تو اخذ الالواح، وہ تختیاں دوبارہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وفی نسختها هدى ورحمۃ للذین هم لربهم يرهبون، اور تورات کے اس نسخے میں، اس کاپی میں ہدایت تھی، رحمت تھی رب سے ڈرنے والوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی خدا کی کتاب تھی۔ تبدیلیاں تو یہودیوں نے بعد میں کی ہیں، پہلے تو وہ بھی خدا کی کتاب، پوری کی پوری خدا کی کتاب تھی۔ تو یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے۔ لیکن یہ رحمت کسے ملے گی؟ فرمایا الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو متقی ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہوں۔ اور اس کے ساتھ یہ رحمت کس کے لیے؟ یہاں سے نبی پاک علیہ السلام کی شان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اتباع کریں، پیروی کریں رسول کی، نبی کی، امی کی، جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں، انجیل میں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، ان کے بوجھ اتارتے ہیں، ان کی بیڑیاں اتارتے ہیں۔ یہ ساری شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمائی کہ جو اس نبی کی پیروی کرنے والا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ جو نبی کو مانیں، نبی کی تعظیم کریں، نبی کی مدد کریں، نبی پہ اترنے والے نور کی پیروی کریں، فرمایا یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایمان، مدد، قرآن پہ عمل اور نبی کی تعظیم، دیکھیں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جدا جدا کر کے بیان کی، ان میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہوگی پرابلم ہوگی۔ ایمان کا دعویٰ ہو، نبی کی تعظیم نہ ہو، کوئی فلاح نہیں ہے۔ اور تعظیم کرے، جیسے ہندو بھی نعتیں لکھ دیتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہو تو بھی کام نہیں بنے گا۔ تو نبی پر ایمان، نبی کی تعظیم، نبی کی مدد، دین کی مدد اور قرآن پہ عمل، یہ ہے تو پھر فلاح ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی تم یہ کہہ دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اے لوگو تم سب کی طرف، جمیعا سب کی طرف، لہذا اب قیامت تک کے سب انسانوں کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں۔ اب کوئی اور نیا رسول نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ ختم نبوت کی بھی آیت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے سبت کا واقعہ۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کو، سیٹرڈے کو۔ بنی اسرائیل پہ ہفتے کے دن شکار کرنا حرام تھا۔ ہفتے کے دن شکار کرنا حرام تھا۔ انہیں حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن صرف عبادت کرنی۔ جیسے ہمیں جمعے والے دن جو ہے وہ تجارت سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جمعہ ہے عبادت کا دن، تبھی تو جمعہ بطور خاص اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ اور جمعے کے ڈیوریشن کے اندر کاروبار کرنا حرام ہے۔ اس میں فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان ہو جائے تو پھر کاروبار چھوڑ دو اور پھر جمعے کے لیے جاؤ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے محدود سے ٹائم کے لیے منع کیا کہ کاروبار نہیں کرنا، جمعے کی تیاری اور جمعہ پڑھو۔ لیکن بنی اسرائیل کو یہ تھا کہ ہفتے کا پورا دن عبادت کر سکتے ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم، اس کا ایک قبیلہ تھا، وہ رہتا تھا دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے۔ اب ہوتا یہ کہ جب ہفتے کا دن آتا، جس دن شکار نہیں کرنا، اس دن مچھلیاں اچھلتی پھرتی، اتنی مچھلی آتی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا یہ۔ حیتانہم اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم، جس دن ہفتہ ہوتا تو مچھلیوں کے، جسے کہتے ہیں نا کہ پورے گروہ کے گروہ جو ہے نا وہ آ کے گھوم رہے وہاں پر اور سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہفتہ کا دن نکلتا تو وہ بھی نکل جاتی۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھئی یہ عجیب مصیبت ہے یار، ہفتے کو اتنی مچھلیاں ہوتی ہیں، شکار نہیں کرنا، جس دن شکار کرنا اس دن مچھلیاں کم ہوتی۔ تو انہوں نے سمندر کے کنارے گڑھے کھود لیے، گڑھے کھود کے نالیاں بنا لی۔ جب ہفتے کا دن ہوتا تو کیا کرتے کہ نالیاں کھول دیتے، مچھلیاں ساری پانی کے ذریعے اندر آ جاتی، اندر آتی نا تو پیچھے سے نالیاں بند کر دیتے، مچھلی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، مچھلی کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ مچھلی شکار نہیں کرنے، اور نالیاں بند کرتے ہیں، مچھلیاں اندر پھنس گئی پانی کے اندر، تالابوں کے اندر۔ اب اگلے دن مزے سے شکار کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ رشوت، ہاتھ نہیں لگانا، جیب میں ڈال دو۔ تو یہ وہ والی بات ہے۔ تو انہوں نے جب یہ حرکت کی تو اب کیا ہوا کہ اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے سمجھایا، کچھ نے خاموشی اختیار کر لی اور یہ اس پہ لگے رہے۔ لیکن بعد جو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آخر میں جا کے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ وہ عذاب نازل کیا، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب ہمارے منع کردہ چیزوں سے انہوں نے سرکشی کی،
قلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا کونو قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو یہ جتنے لوگ تھے جو شکار کرتے تھے، انہوں نے پہلے تو دیواریں کر کے آپس میں کر لیا. شکار کرنے والے دیوار کے ادھر ہو گئے اور شکار سے بچنے والے دیوار کے دوسری طرف. تو جو دیوار کے اس طرف شکار کرنے والے تھے تو سارے کے سارے بندر بن گئے اور چند دنوں کے اندر اندر سارے مر گئے. یہ خدا کا عذاب جو ہے یہ ان کے اوپر نازل ہوا. اور یہ ان کی ابھی موجودہ جو ہے بائبل کے اندر یہ موجود ہے. یہ ابھی بھی ان کو جب یہ ریفرنس دیا جاتا ہے نا کہ یہ جو تم ہیلے بہانوں کے ساتھ کرتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے، تو یہ ابھی بھی اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نا کہ چڑنے والا کام یہ ابھی بھی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ انہوں نے کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا. اس کے بعد ایک اور بڑی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. فرمایا یاد کرو جب تمہارے رب نے، اے حبیب، جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے، پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان پر گواہ بنایا. یعنی ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی روحیں جمع فرمائیں اور سب کو جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام ارواح کو. سب نے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یوم الست یہ فرمایا اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا. اب ہر انسان کی روح کے اندر یہ والا عہد جو ہے یہ موجود ہے، یہ والا عہد موجود ہے. اچھا اب ہم یہ بولے ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ کسی دن ایسا ہوا تھا. ہم بولے بھئی ہم تو انسان موجود ہے نا زندہ، ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ کسی دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایسا بھی کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ عہد یاد کرانے کے لیے خدا نبی بھیجتا رہا اور نبی آگے بتاتے رہے کہ تم نے یہ عہد خدا سے کیا ہوا ہے. تو وہ عہد ہمارے اندر موجود ہے، اگرچہ ہم جسے کہتے ہیں کہ شعوری طور پہ ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے اندر کیا ہے، وہ ہے یا نہیں ہے، کیا ہے. تو وہ ہے، یقیناً ہے. اور انبیاء اور خدا کی کتابیں ہمیں وہ عہد یاد کراتی رہی اور ہو سکتا ہے کسی زمانے میں جا کے ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں احساس بھی ہو جائے. آخر ڈی این اے کی جتنی ڈیٹیل آئی ہے، اور ڈی این اے کے اندر کتنے زیرو لگتے ہیں، وہ اتنے لمبے زیرو لگتے ہیں اور اس کے اندر پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے. یہ کتنا جیے گا، کیا اس کی عمر ہوگی، رنگ کیا ہے، یہ وہ سب لکھا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کبھی یہ بھی نکل آئے کہ واقعی کہ ڈی این اے کے کسی جز کے اوپر پکا لکھا ہو الست بربکم قالوا بلا، کوئی بعید نہیں خدا سے. تو یہاں اس کا واقعہ. اچھا پھر اس کے بعد بلعام بن باورا کا واقعہ ہے. ایک بد عمل عالم تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی. عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نبی کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. یہ بھلے عالم صحیح لیکن نبی کا گستاخ ہے تو فرمایا کہ کتے کی طرح ہے. کمثل الکلب، کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، تو اسے اس پر بوجھ لا دے تو بھی ہانپے گا، چھوڑ دے گا تو بھی ہانپے گا. کتا ہلکاتا ہی رہتا ہے نا، ہانپتا رہتا اس کا سینہ ہل رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا اس کی وجہ سے اس کا انجام یہ ہوا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کا، انسانوں کا، پھر بتوں کا سب کا تذکرہ کیا. خدا اپنی شان کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اچھے اچھے سارے نام اللہ کے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اللہ کے ناموں میں ہیرا پھیری نہیں کرو، الحاد نہیں کرو، یعنی کہ اس سے ہٹاؤ نہیں، اس میں گڑبڑ نہیں کرو. اسماء حسنہ وہی ہیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن صرف اتنے نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء تو بے شمار ہیں.
اسماء حسنہ کے ساتھ خدا کو پکارنے کا خدا ہی نے فرمایا. تو یہ جو اسماء حسنہ ہے، حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا. تو یہ اسماء مبارکہ بڑے پیارے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ اللہ کی محبت میں کبھی ڈوب کے پڑھے نا، بڑی مزے کے ساتھ پڑھے. جیسے مثلا سورہ حشر کی آیت ہے نا، تو اس کو تھوڑا سا ایسے پڑھے کہ جیسے دل میں اتر. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو یہ آپ بڑے ایک تسلسل سے اور ایک بڑے تحمل کے ساتھ پڑھیں گے، آپ یقین کریں کہ اس کی روحانیت بندہ باقاعدہ محسوس کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہے بہت خوبصورت ہیں. یہ پڑھیں، یوں کہہ لیں کہ یہ بندے کے اندر سے سب بوجھ، انگزائٹی، سب جتنا بھی برڈن ہے سب نکال دیتے ہیں. بندہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پیسفل قسم کی چھتری کے نیچے آ جاتا ہے. یہ اسماء مبارکہ ایسے. اس کے بعد مزید دعا ہی کی ایک اور آیت مبارکہ، ذکر کی آیت ہے. فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا کہ اے بندے اپنے رب کو یاد کر، اپنے رب کا ذکر کر، اپنے رب کو یاد کر. کیسے؟ فرمایا فی نفسک، اپنے دل میں، اپنے دل میں یاد کر. تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً، اور ذکر خفی، آہستہ آواز میں، ودون الجہر من القول، اور آہستہ آواز میں. تین چیزیں، ایک ہے جہر، بلکہ صورتیں چار بنتی ہیں، یہاں تین کا ذکر ہے. ایک ہے جہر، اللہ اللہ، ایک یہ. ایک ہے جہر سے نیچے جو اللہ 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 اللہ. ایک ہے خیفہ، اللہ 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 اللہ. اور ایک ہے فی نفسی کا، جس میں زبان بند ہے دل چل رہا ہے. ذکر قلبی، زبان بند ہے دل چل رہا ہے. لیکن جب یہ جاری ہو جاتا ہے تو پھر پورا بدن ذکر میں جاری ہو جاتا ہے. پھر ذکر کا ثواب کتنا ملتا ہے وہ تھوڑا سا نقطہ دوسرا ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے سلطان الاذکار. سلطان الاذکار یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پورے بدن کا ایک ایک خلیہ ذکر کرے، ایک ایک خلیہ. اور خلیے ہیں تقریباً کو 4-5 خرب، ٹریلینز، 4-5 خرب. جب سلطان الاذکار جاری ہوتا ہے اور بندے کا انگ انگ اور ایک ایک خلیہ ذکر کرتا ہے، تو جب وہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو 4 خرب کا ثواب ملتا ہے. یہ جو ہے نا ولی کے ذکر میں اور عام بندے کے ذکر میں کیا فرق ہے؟ پڑھتے تو دونوں اللہ اللہ ہی. وہ فرق یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ 4 خرب کا ایک اور فیگر چل رہا ہے، اور نبی جو ہے وہ اس سے کروڑوں گنا اوپر ہوتا ہے. تو جب وہ کہتا ہے نا یا اللہ، تو اس کا معاملہ جو ہے نا وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ عقل سے ورا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر جو ہے اپنے رب کو یاد کر. اور کب کرو؟ فرمایا بالغدو والآصال، صبح و شام، صبح و شام اپنے رب کو یاد. اور ساتھ ہی فرمایا ولا تکم من الغافلین، غفلت نہ کرنا، غفلت نہ کرنا. بڑی خوبصورت آیت ہے. تو یہ جو ہے نا صبح و شام کے اذکار، ذکر اذکار، یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ انفال ہے. انفال کا مطلب ہے جو جنگ کے اندر دشمن مال اسباب چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو وہ مال اسباب، اس کے بارے میں. اس میں بہت سے جہاد کے احکام بہت زیادہ ہیں. اس میں صرف 2-3 احکام جو ہے میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پہچان بیان فرمائی. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے بھر جائے، ان کے دل اللہ کے خوف سے بھر جائے.
اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان زیادہ ہو جائے. جیسے بیج کو پانی ملے تو پودا بننا شروع ہو جاتا ہے، تو ایمان کا بیج جو دل میں ہے جب اسے تلاوت قرآن کا پانی ملے تو بیج جو ایمان کا ہے وہ ایک تناور درخت بننا شروع ہو جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہو گئے 3 اندر کی چیزیں، ایک خوف خدا، دوسرا تلاوت سے ایمان کا بڑھنا، اور تیسرا توکل. اب اس کے ساتھ فرمائے الذین یقیمون الصلاۃ، ساتھ میں نماز بھی پڑھتے ہو. یہ نہیں ہے کہ نماز مکے مدینے ہے باقی سب کچھ ادھر نہیں، نماز بھی ادھر ہی پڑھنی، تو نماز بھی پڑھتے ہو. تو اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کریں. تو فرمائے مومن یہ ہوتے ہیں. اس کے بعد غزوہ بدر کا اللہ تعالیٰ نے طویل واقعہ بیان فرمایا ہے، اس کے کئی احکام بھی ہیں، کئی واقعات کے اندر بھی ہے. اس کے اندر مین چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد یہ فرشتوں کے ذریعے اتری، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا ان کہ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اے فرشتوں مومنوں کو ثابت قدم رکھو، ان کے پاؤں جما کے رکھو. پھر اس میں ساری فتح و نصرت کی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد ایک آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ اس کے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کسی صحابی کو آواز دی نا، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کافی دیر پہلے آواز دی تھی، دیر سے آئے. عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کیا قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً آ جایا کرو. حالانکہ انہوں نے عذر یہ بیان کیا میں نماز پڑھ رہا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ کا رسول بلائے تو آ جایا کرو. مراد یہ کہ نماز کے اندر بھی ہے، لیکن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آواز دے تو نماز چھوڑ کے آ جاؤ. اور علماء نے اس کے آگے اس کی پوری تشریح کی ہے کہ اگر کسی کو نبی پاک علیہ السلام آواز دے، وہ نماز چھوڑ کے آ جائے، بات چیت کرے، سب کچھ کرنے کرانے کے بعد دوبارہ جہاں سے نماز چھوڑ کے آیا تھا وہیں سے جا کے شروع کر دے، کیونکہ وہ نماز میں ہی تھا. کسی اور سے کلام کرے تو ٹھک کر کے نماز ٹوٹ جاتی ہے. کسی کو صرف اتنا ہے بول دینا السلام علیکم کیا حال ہے، نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تو خود نماز کے اندر رب نے ہمیں فرمایا پڑھو سلام، السلام علیکم ایھا النبی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام اور باقی ساری مخلوق پہ سلام، دونوں میں فرق ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ کا رسول پکارے تو تم آ جایا کرو. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی برکت بیان فرمائی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ لوگوں کو عذاب دے جب کہ اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو. یعنی کافروں پہ پچھلی قوموں میں کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ہوتے تھے اور قوم پہ عذاب آ جاتا تھا اور نبیوں کو کہا جاتا آپ چلے جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے حبیب اللہ کی یہ شان نہیں کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ انہیں عذاب دے. آپ کی وجہ سے کافروں کا عذاب بھی ٹلا رہے گا، ان پہ بھی عذاب نہیں آئے گا. اس کے بعد مسجد حرام شریف کے بارے میں کچھ احکام ہیں کہ مسجد حرام کی جو ذمہ داری ہے وہ متقی لوگوں کے پاس ہو. کفار کیا کرتے تھے یہاں اس کا بیان ہے، اور اس کا آج کے زمانے میں ذرا کچھ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان صلاتہم عند البیت الا بکاء وتصدیہ، مشرکوں کی کافروں کی نماز بیت اللہ کے پاس نہیں تھی مگر سیٹیاں اور تالیاں. مشرک کیا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو عبادت کے طور پہ سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ جو سیٹیاں تالیاں بجا رہی یہ عبادت ہے.
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی عبادت جو انہوں نے سمجھی ہوئی ہے وہ یہ ہے، اور یہ باطل ہے کہ خانہ کعبہ کے آس پاس وہ شور کرے، مسجد حرام کے اندر وہ شور کرے اور بتوں کو پکارے. تو سیٹیاں اور تالیاں اور یہ جو شور شرابہ ہے یہ سب ناجائز، یہ سب حرام، اور بتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ شرک. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا تھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. تو یہ ہمارے ہاں بعض سمجھدار جو ہے نا وہ کہیں بھی لکھ دیتے ہیں، مسجد میں لکھ دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. تو بھائی صاحب نماز کے اندر السلام علیکم ایھا النبی پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کیونکہ آپ نے تو یہ لکھ دیا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اور نماز کے اندر یہ پڑھنا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہی نہیں. نماز کے اندر تو نبی اللہ تعالیٰ کو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تو خدا کو پکار لیا، اور السلام علیکم ایھا النبی یہ نبی کو پکار لیا. تو یہ تو خود نماز کے اندر آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجد اللہ ہی کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، وہ اس موضوع کے متعلق ہے ہی نہیں، وہ نبی کے متعلق ہے ہی نہیں. وہ تو بتوں کی جو ان مشرکوں کی جو یہ حرکتیں تھیں نا کہ مسجد حرام کے ارد گرد، خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے تو سیٹیاں اور تالیاں یہ بجاتے اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ بتوں کو پکارتے تھے، وہ ان کے لیے ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کا بیان کیا گیا. اور اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر میں ارشاد فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اے حبیب اگر یہ لوگ منہ پھیرے، آپ کے اتنا سمجھانے کے باوجود منہ پھیرے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو مومنو جان لو بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا دوست ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا مالک ہے، کتنا اچھا مددگار ہے، وہ نعم النصیر، اور کتنی اچھی نصرت عطا فرمانے والا ہے. تو یہ جو ہے نا نعم المولا و نعم النصیر، یہ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے. اس کے ساتھ پورا وہ مل جاتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تو یہ بندہ مومن کے دل سے نکلتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. اے مولا کریم، تیرے پاک گھر میں بیٹھ کے تیرے پاک کلام قرآن مجید کو بیان کیا، سنا. اے اللہ ہماری اس کوشش کو، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا قرآن مجید کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش فرما. اے اللہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما. اے اللہ فہم قرآن کی دولت عطا فرما. قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تلاوت قرآن کرنے، ترجمہ تفسیر سے پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو تو نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، ہم تیرے احکام کو جانیں اور ان پہ عمل کریں. اے اللہ ہماری زندگیاں شریعت کے مطابق کر دے. اے اللہ ہمیں شریعت کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے نیک اور پیارے بندوں کی تعظیم کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے اخلاق اچھے کر دے. اے اللہ ہمارا کردار اچھا کر دے. اے مولا کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. اے اللہ نیکیوں سے محبت عطا فرما. اے اللہ نیکوں کے گروہ میں شامل فرما. اے اللہ گناہوں سے ہمیں دور کر دے. گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے. نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا آسان کر دے. اے اللہ تو نے صبح و شام اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا. اے مولا ہمیں اس حکم پہ عمل کی سعادت عطا فرما دے. اے اللہ ہماری زبانوں کو ذکر کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو ذکر کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہماری دنیا کی بھی خیر فرما، آخرت کی بھی خیر فرما. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کو بخش دے.
اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پہ کرم فرما۔ اے مولا کریم ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا کر۔ اے اللہ گھروں کا سکون ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ گھروں میں امن، پیار، محبت، شفقت اور موانست پیدا فرما۔ اے مولا کریم جو جس مشکل میں مبتلا ہے اسے نجات عطا فرما۔ اے اللہ گھروں میں کوئی بیمار ہے، ہسپتالوں میں بیمار ہے، اس پہ کرم فرما، اسے شفا عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے۔ اے مولا کریم ہماری جملہ حاجات پہ رحمت کی نظر فرما۔ اے مولا ساری دنیا کے مسلمانوں پہ کرم فرما۔ اے مالک ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں پہ کرم فرما۔ اے اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا کر۔ اے اللہ ظالموں کے ہاتھ توڑ دے۔ اے اللہ ان کی قوتیں تباہ کر دے۔ اے اللہ ان کی شوکت ملیا میٹ کر دے۔ اے مولا ان کو اس مصیبت اور اس عذاب کے اندر مبتلا کر، اے اللہ کہ دوبارہ پوری زندگی کبھی مسلمانوں کو پریشان نہ کر سکے۔ اے اللہ فلسطین میں شہید ہونے والے بچے، بچیوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، اے اللہ ان سب کا صدقہ، ان کی شہادتوں کا صدقہ، اے اللہ جو زندہ سلامت ہیں انہیں عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا جو بچ گئے ہیں ان کو اپنے گھروں میں شاد و آباد فرما۔ اے اللہ ان کے وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ظالموں کو جو پشت پناہ ہیں اے اللہ انہیں اس عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ اے اللہ ہمارے کشمیر کے مسلمان بھائیوں پہ کرم فرما، اور بھی جہاں کہیں مسلمان کسی بھی کافر کے، کسی بھی ظالم کے ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ انہیں نجات عطا فرما۔ اے مالک ہماری دنیا و آخرت کی خیر فرما۔ اے اللہ ہم پہ کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان، عافیت، صحت، سلامتی کی لمبی زندگی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔